کر رہے تھے. سو پاور اسٹرکچر basically define the foreign policy principles of every state in the globe. سو پاور اسٹرکچر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یاد رکھیے پاور اسٹرکچر ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو یا ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے, باہر کا ایلیمنٹ ہے, جس کے اکارڈنگلی یا جس کے مطابق ہر ملک کو بیہیو کرنا پڑتا ہے یا اپنے ملک کے پرنسپلس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, اور یہ کبھی بھی سیم نہیں رہتا ہے. پاور اسٹرکچر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی یہ بہت فاسٹ چینج ہوتا ہے, یعنی ایک دم آپ کو نظر آئے گا ریپڈ چینج ہوگا, اور کبھی یہ بہت سلولی چینج ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 1991 کے بعد دنیا میں صرف ایک ملک تھا جس کو پاس سپر پاور جس کو کنسیڈر کیا, اور جس کے پاس دنیا کی ساری طاقت جو ہے جمع ہو گئی تھی, اور کوئی اس کا اپوننٹ دنیا میں بچا نہیں تھا. کوئی ایسا ملک نہیں تھا جو امریکہ کو چیلنج کر سکتا تھا. سو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا کہ دنیا نے اس سپر پاور امیج کو ایکسیپٹ کر لیا. بٹ سلولی ہم نے دیکھا کہ دیگر ملک جو ہیں اس پاور اسٹرکچر میں شامل ہونے کی کوشش میں لگے رہے, لیکن انہوں نے یہ کام اتنا سلولی کیا تاکہ امریکہ کو تھریٹ محسوس نہ ہو. اگر امریکنز کو تھریٹ محسوس ہوتا تو وہ پھر ان ملکوں کے خلاف اگریسولی ریئیکٹ کرتے. ایسا نہیں ہوا, اور جب وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ اب وہ امریکنز کو چیلنج کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اپ فرنٹ آ کر اس چیز کو جو ہے چیلنج کرنا شروع کیا. اور اس میں پرائم ایگزامپل ہمارے پاس چائنا کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے اس پاور اسٹرکچر میں اتنا سلو پروگریس کیا کہ کسی ملک کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ جو اکنامک رائز ہے چائنا کا, یہ ایک دن جو ہے آل رائز بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ملٹری رائز بھی ہو سکتا ہے, اور سوشل رائز بھی ہو سکتا ہے, ایون آئیڈیولوجیکل رائز بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے حساب سے ملکوں کو اپنی فارن پالیسی کو تبدیل کرنا ہی پڑتا ہے, یا فارن پالیسی کو ایک خاص شکل دینی پڑتی ہے. سیکنڈ ون از دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پہلی انٹرنیشنل آرگنائزیشن 1920 میں بنی, لیگ آف نیشنز. اور لیگ آف نیشنز کیونکہ یورپین بیسڈ آرگنائزیشن تھی, لہٰذا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں کا تعلق یورپ سے ہی تھا. یہی اس کی ناکامی کی وجہ بھی بنی, اور ملکوں نے خصوصاً یورپین کنٹریز نے اب اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی. پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز کو بنایا گیا ان 1945, تو ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا رول تھوڑا سا انہینس ہوا, اور ریاستوں کے لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی, اور اس کے اندر پوری دنیا سے ملک جو ہیں شامل ہوئے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اٹ بیکم کمپلسری ٹو اینی اسٹیٹ ہو گیٹ فریڈم ٹو بی اے پارٹ آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشنز. تو اقوام متحدہ کا حصہ بننا ان کے لیے لازمی ہو گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ وہ اقوام متحدہ میں شامل نہ ہو, یا اس کے اصولوں میں یا اس کے ذیلی اداروں کا حصہ نہ بنے. تو اٹ بیکم اے پارٹ, ریگولر پارٹ آف ایوری فارن پالیسی. دین ریئیکشن آف ادر اسٹیٹ, بہت ہی اہم ہے ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ کہ اگر ایک اسٹیٹ آپ کے ساتھ فرینڈلی ریئیکٹ کرے گی آپ کے جیسچرز پر, تو آپ کا رویہ خود بخود اس کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر ایک ریاست اگریسولی ریئیکٹ کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ اسی کے حساب سے تبدیل ہو جائے گا. یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. آپ کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے کسی اور اسٹیٹ کے ایکشنز کے اوپر. اب یہ ایک جو کہتے ہیں نا ریسیپروکل بیہیویئر ہے. اگر ایک کرے گا تو دوسرا بھی کرے گا, اگر ایک اچھا کرے گا تو دوسرا بھی اچھا کرے گا, اگر ایک خراب کرے گا تو دوسرا بھی خراب کرے گا. پھر فورتھ جو فیکٹر ہے وہ ہے الائنسز. آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ اتحادی سیاست نے دنیا کو 2 جنگوں کا سامنا کرایا ہے. اس الائنس پالیٹکس نے دنیا میں کوئی تیسرا راستہ رکھنا ہی برقرار ہی نہیں رہنے دیا تھا. آپ کو یا تو الائڈ پاورز میں شامل ہونا ہے یا پھر آپ کو ایکسس پاورز میں شامل ہونا ہے. جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ 2 ملک اور سامنے آئے اور وہ سپر پاور بن گئے.
اور انہوں نے بھی اس قسم کی پالیٹکس کا آغاز کیا. لیکن اس کے اندر ایک تیسرا وینیو نکلا اور وہ تھا نیوٹرل اسٹیٹس کا, اور ان کے لیے نان الائن موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوئی ان 60s and 70s, اور اس کے اندر ایک ملکوں کو ایک تیسرا پلیٹ فارم بھی ملا. تو الائنس پالیٹکس جو تھی ایک زمانے میں فارن پالیسی, ہر ملک کی فارن پالیسی کا یہ حصہ ہوتا تھا کہ وہ کس الائنس میں شامل ہوں گے. لیکن اب یہ ہے کہ ملکوں کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ کسی الائنس کا حصہ نہ بنے, چاہے وہ ٹریڈ الائنس ہو, چاہے وہ ملٹری الائنس ہو, چاہے وہ سوشل الائنس ہو. اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ الائنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں, نہیں بننا چاہتے تو کوئی بھی ملک ان کو فورس نہیں کر سکتا. ففتھ ون از اے ورلڈ پبلک اوپینین, ویری امپورٹنٹ. دیکھیے 9/11 کے بعد پوری دنیا کا اوپینین یہ بنا دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, اور یہ دنیا میں جتنا بھی ایکسٹریمزم ہے یہ مسلمان لے کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ملکوں کی خارجہ پالیسی اس ورلڈ اوپینین کے حوالے سے حساب سے تبدیل ہو گئی, اور خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ بہت ہی ایکسٹریم ہو گئی. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اسلامی ممالک نے اپنے آپ کو ایک اپولوجیٹک رویے کے اندر لے کے آ گئے, اور دیکھا کہ پوری دنیا کو وہ یہی بتانے کی کوشش کرتے لگے کہ وہ ٹیررزم کو نہ تو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ورلڈ پبلک اوپینین جو تھا وہ اگینسٹ اسلام اور اگینسٹ اسلامک آئیڈیالوجیز کے بنا دیا گیا. سو ورلڈ پبلک اوپینین جو ہے یہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ میڈیا اس کا بہت ہی امپورٹنٹ کیریکٹر ہے, اور ریاستیں میڈیا کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتی ہیں پروپیگنڈے کے لیے, اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے پوری دنیا میں ایک اوپینین کو جنریٹ کرواتی ہیں, اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر ریاستیں اپنی فارن پالیسی میں تبدیلی لانے کے لیے مجبور کر دی جاتی ہیں. سو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے انٹرنل فیکٹرز کے ساتھ. اب آ جاتے ہیں تھرڈ پورشن اس کا ہے, وہ ہے فارن پالیسی انالیسس. یعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے خارجہ پالیسی اور ایک ہوتا ہے خارجہ پالیسی کا تجزیات. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج کل جو ریاستوں کی سرگرمیاں ہیں وہ خارجہ فارن پالیسی انالیسس کی بیسس پر بنتی اور بگڑتی ہیں, اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر فارن پالیسی انالیسس کیا جاتا ہے, اور اسٹیٹس اپنی فارن پالیسی کو اس کے حساب سے بہتر کرتی ہیں. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ تجزیہ ایک طریقے سے فارن پالیسی کی ذیلی شاخ ہے, اٹس سب فیلڈ, اور اس کے اندر کچھ چیزیں بہت ہی سرگرمیاں جو ہیں اس کی بہت ہی ہال مارک کے طور پر پہچانی جاتی ہیں. اور اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے a commitment to look below the nation state level of analysis to act specific information. فارن پالیسی کے انالیسز میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قومی ریاست جو کہہ رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے انفارمیشن کو, خصوصاً جو ایکٹرز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹرز کا مطلب اداکار نہیں لے رہے ہم یہاں پر, بلکہ وہ ایلیمنٹس کو ہم ایکٹرز کہہ رہے ہیں جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی میں اپ فرنٹ آ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈر دا بیلٹ جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیشن اسٹیٹ بیسکلی اس کام کو کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. Second one is the commitment to build actor-specific theory as the interface between actor general theory and the complexity of the real world. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اصولی بنیادوں پر, جس کا سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے اصولی بنیادوں پہ تعین کرتے ہیں, بٹ ان ریالٹی اس کے اوپر کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے, اور ان کے اندر موجود جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ دنیا کے ہر ملک کی فارن پالیسی کو دوسرے ملک کی فارن پالیسی کے ساتھ انالائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ریجن ٹو ریجن بھی ہوتا ہے, یہ کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ بھی ہوتا ہے, اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی ہوتا ہے. تھرڈ ون از a commitment to pursue multi-causal explanation. یاد رکھیے کہ جب بھی ایک کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کا کبھی بھی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے, ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں. جب ایک سے زیادہ وجوہات ہوتی ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن فارن پالیسی انالیسز میں کی جاتی ہے, اور اس سے فارن پالیسی کے پرنسپلز کو زیادہ وضاحت سے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی انالیسز کیا جائے اس کے اندر اس کو ایک سے زیادہ ڈیمینشن میں دیکھا جائے. دین اسپیننگ ملٹیپل لیولز آف انالیسز, جتنا آپ اس کو وسیع کریں گے اس کا انالیسس کا, اتنی ہی بہتر انالیسس جو ہے ہو پاتا ہے. دین a commitment to utilize theory and finding from across the spectrum of social sciences. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ فارن پالیسی
کو ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی اس فائنڈنگس کو اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف سوشل سائنسز ہونا ہی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا انالیسس جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتا, یعنی اس کے اوپر جو ہے جو بھی انالیسس کیا جا رہا ہے اس سے جو فائنڈنگز آ رہی ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں اور وہ میتھیکل زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. اینڈ ففتھ ون, a commitment to viewing the process of foreign policy decision making as important as the output thereof. دیکھیے فارن پالیسی کے انالیسز میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ آپ جانتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, آؤٹ کم ہوتا ہے, اسے بھی اتنی ہی اہمیت ملنی چاہیے اور اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے. نیکسٹ ہے لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری, امپورٹینس آف فارن پالیسی. کسی بھی ملک کے لیے خارجہ پالیسی کتنی اہمیت رکھتی ہے. سو اٹ از ناٹ پاسبل ٹو سیف گارڈ دا کنٹریز انٹرسٹ unless necessary policies and strategies are to be formed, which is the result of adopting firm and practical foreign policy. آپ اپنے ملک کو محفوظ نہیں رکھ سکتے اگر آپ کے ملک کے پاس ایک اچھی جو ہے فارن پالیسی نہیں ہے. فارن پالیسی جتنی مضبوط اور جتنی افیکٹو ہوگی اتنا ہی آپ کا ملک محفوظ اور مضبوط ہوگا ہر لحاظ سے. تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اہم ترین پالیسی مانی جاتی ہے ود دا ڈومیسٹک پالیسی. دین آپ اگر دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں اور آپ کی عزت کی جائے تو یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب آپ کی فارن پالیسی وہ رول پلے کرے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اگر آپ کی فارن پالیسی وہ رول پلے نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی فارن پالیسی فیل ہے. اگر آپ دنیا میں بے عزت ہیں اور کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا, آپ کو بھکاری سمجھتا جاتا ہے یا آپ کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کی فارن پالیسی فیل ہے, کیونکہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ہے, یا پھر جو اس کے فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں یا پھر جو اس کے پریزنٹر ہیں ان میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے. through which a country can become friends from one country and vice versa by dealing with diplomatically to attain states protection. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے, لہٰذا یو نیڈ دا فرینڈشپ آف ادر اسٹیٹس. یہ صرف اچھی فارن پالیسی کے ذریعے ہی ممکن ہے. اگر آپ دوست نہیں بنا پا رہے ہیں دنیا میں, آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا, آپ کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور فارن پالیسی یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جتنا امپورٹنٹ آپ کا پرنسپل ہوگا اتنے ہی امپورٹنٹ اس کا پروسیجر بھی ہونا چاہیے. یہ تھی ہماری آج کی کلاس فارن پالیسی کے